اللہ بے حیائی کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں کرتے. اور بے حیائی کسے کہتے ہیں؟ یہ جو آج کل لڑکے لڑکیوں کی دوستیوں کا بہت زیادہ رواج بڑھ گیا, اس پہ روک ٹوک ختم ہو گئی. میرے پاس لڑکے آتے ہیں کہ میری منگیتر ہے, منگنی ہو چکی ہے, میں اس سے پارکوں میں بھی ملتا ہوں, ہر جگہ ملاقات کرتا ہوں, گھر میں بھی آ جاتی ہیں, تو میری امی بتاتی ہیں وہ تمہاری منگیتر آئی ہے, بیٹھ جاؤ بیٹا, کیا ہوتا ہے اس میں. میں کہتا ہوں یار ہمارے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا, لیکن ابا اماں سے چھپ چھپا کے ہوتا تھا, میں نہیں کرتا تھا الحمدللہ, زمانے میں ہوتا تھا, چھپ چھپا کے ہوتا تھا ابا اماں سے, شرم آتی تھی, امی کیا کہیں گی, ابو کیا کہیں گے. اب ماں کو پتا ہے پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہی, باپ کو پتا ہے پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہا. اتنا ماڈرن ہو گئے آپ, ایسے ماڈرن ہو گئے تو بھائی یہ تو پھر آپ وہیں جا رہے ہو, پھر اولڈ ہاؤس کے لیے تیار ہو جاؤ آپ, کیونکہ ماڈرن کا تو مطلب ہی یہی ہے. وہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں نا, کہ وہ لیاری میں پرانی وقتوں کی بات ہے, تو وہاں جو ہے نا ایک سیاسی لیڈر کوئی کھڑا ہوا تھا, اس نے لیاری والوں کو کہا کہ بھائی ہمیں ووٹ دو. لیاری کی حالت بہت خراب تھی اس وقت, اب بھی بیچارہ لیاری تو ایسے ہی ہے, خراب ہی حالت ہے, اتنی اچھی حالت نہیں, لیکن اس وقت گٹر جگہ جگہ ابل رہے اور گندگی اور کوئی صفائی کا نظام نہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے ووٹ دو, میں لیاری کو فرانس بنا دوں گا. پھینکو تو ہوتے ہیں نا سیاسی رہنما, میں لیاری کو کیا بنا دوں گا, فرانس. اب وہ لیاری کے جو مکرانی لوگ تھے انہوں نے کہا اڑے فرانس بن جائے گا یار, نہیں اڑے واہ اڑے کیا بن جائے گا, فرانس بن جائے گا. یعنی عام ملک سے بھی یہ تو بڑا زبردست, فرانس کی انہوں نے فلموں میں دیکھا ہوگا بھی فرانس کیسا ہوتا ہے. تو ووٹ دے دیا, وہ لیاری وہیں ویسے کا ویسے, وہی گٹر ابل رہے ہیں, پانی بھی نہیں ہے, پانی کا جو فارمولا ہے وہی ہائیڈروجن ڈائی, میں ہائیڈروجن پر آکسائڈ کئی دفعہ غلطی سے بول دیتا ہوں, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ ہے, وہ پر آکسائڈ نہیں ہے. تو وہ لیاری, ہمارے استاذ وہاں امام تھے, انہوں نے یہ واقعہ سنایا. اب وہ لیاری کے لوگ اس سیاسی لیڈر کے پاس پہنچے, یار تو اڑے تم نے تو بولا تھا ہم اس کو فرانس بنائے گا, اڑے تم نے تو بولا تھا ہم اس کو کیا بنائے گا, فرانس بنائے گا. تو اس نے بولا اڑے تم اس کو جو ہے نا فرانس بننا برداشت نہیں کر سکتا ہوں, ہم تو فرانس بنا دے گا لیکن تم لوگ برداشت نہیں کہا. کیوں؟ بولا پھر فرانس میں تو چڑیاں پہن کے لڑکیاں گھومتی ہیں, پھر فرانس تو ایسا ہوتا ہے, تو تم لوگ کیا اس کے لیے تیار ہو جاؤ گے کہ تمہاری مائیں بہنیں معاذ اللہ ایسا بیہودہ لباس پہن کے گھومیں؟ انہوں نے کہا نہیں اڑے یہ تو ہم برداشت نہیں کریں گے. بولے پھر فرانس نہیں بن سکتا یہ, جاؤ. خالی گٹر صاف ہونے سے تھوڑی فرانس بن جائے گا, تو فرانس پورا بنے گا. پھر ہم نے تو وعدہ کیا تھا پورا, یا تو پورا فرانس بنائے گا یا بالکل بھی نہیں بنائے گا. یا تو فرانس بنے گا تو کیا بنے گا, پورا فرانس بنے گا, نہیں بنے گا تو بالکل ہی بنے گا. خالی گٹر مٹر صاف کر دے, آدھا فرانس بنے آدھا نہیں ہے تو کون سا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ مغربی کلچر کو اڈاپٹ کر رہے ہیں نا, یہ کلچر آپ کے گلے پڑ جائے گا, کیونکہ اس کلچر میں صرف ماڈرنزم نہیں ہے, اس میں پھر اولڈ ہاؤس بھی, یہ پرانے زمانے کے لوگ ہوتے تھے جو ابا اماں کو گھر میں رکھتے تھے. میں اکثر ایک خاتون کا واقعہ سناتا ہوں کہ میرے میاں کی معاذ اللہ اتنی دوستیاں اور ایسے لڑکیوں سے گپیں, اور یہ میں تنگ آ گئی ہوں. میں نے کہا جب آپ کی شادی ہو رہی تھی تو اس وقت آپ کے لیے تبلیغ والوں کے رشتے بھی آئے ہوں گے, داڑھی والے کے رشتے بھی آئے ہوں گے. اس نے کہا ہاں آئے. میں نے کہا آپ نے سوچا کہ ملاؤں سے نہیں کرنی, یہی بولا ہوگا نا, مجھے چاہیے ماڈرن, سینما گھر میں لے کے جائے, فلم میں دکھائے, اور جہاں بولوں جائے, آزاد زندگی ہو. وہ ایک خواتین نے سوچا ہوتا ہے بازاروں میں گھمائے گا, کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی, میں جس سے چاہوں گی مسکرا کے بات کروں گی. مولوی لوگ تو مشہور جو مولویوں کے بارے میں کیا ہوا ہے, یہ تو یوں بھی کر لیا تو پوچھیں گے بھائی وہ اس کو کیوں دیکھ رہی تھی, وہ کیا لگتا ہے تمہارا بھائی, تو اتنے سختیاں, موبائل بھی چیک کریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو حالانکہ اتنا نہیں ہے, کوئی چیک ویک کوئی نہیں کرتا موبائل. تو یہ ایک تصور ہے. تو میں نے کہا دیکھیں اب وہ جیسے اس نے آپ کو آزادی دی ہے, وہ اپنے فرینڈس کو آپ سے ملواتا ہے, تو اپنے دوستوں کی گرل فرینڈ سے بھی وہ ملے گا. جیسے وہ اتنا براڈ مائنڈیڈ ہے کہ وہ اپنے فرینڈس کو آپ سے ملواتا ہے نا, اور شک نہیں کرتا اپنے دوستوں پہ. اس کو پتا ہے میرے دوست بہت نیک ہیں, ایکچولی براڈ مائنڈیڈ ہیں, وہ میری وائف سے جب ملیں گے تو بہن سمجھ کے ملیں گے. ٹھیک ہے اچھے بھی ہوتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط نظریے ڈالتے ہیں, لیکن شریعت نے 2-4 غلط کی وجہ سے 10 اچھوں پر بھی پابندی لگائی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نئی عورتوں کو دیکھو, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو بھی دیکھ رہا ہے غلط دیکھ رہا ہے, یہ بدگمانی جائز نہیں ہے. اسی طرح ہم یہ جب کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو سب سے پردہ کراؤ, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو بھی آپ کی بیٹی پر نظر ڈالے گا گندی نگاہیں ڈالے گا. ہر آدمی برا نہیں ہوتا,
دو وجہ سے منع کیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ برا نہیں ہے لیکن برائی کا خیال آ سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر نہیں بھی آیا تو یہ چیک کیسے کرو گے کہ اس کو نہیں آ رہا اور اس کو اس سے پابندی لگاؤ, اس سے نہیں لگاؤ. تو وہ بولے گا یار اس سے پردہ نہیں کراتے اپنی بیوی کو, اور مجھ سے جناب میں غلط آدمی ہوں کیا. ایک خاتون نے پردہ کر لیا اپنے شوہر کے ایک بھائی سے پردہ کیا, دوسرے بھائی سے نہیں کیا. اب ظاہر ہے جس سے پردہ کیا وہ برا سکے, میں کیا گندی نگاہیں ڈالتا ہوں. تو پردہ کرے گی تو سب سے کرے گی, نہیں کرے گی تو کسی سے بھی نہیں کرے گی. تو اس لیے شریعت نے کہا بھائی سب سے کرو. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب غلط ہی نگاہیں ڈالتے ہیں اور ساری دنیا غلط ہو گئی ہے. لوگ پھر مولویوں پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا بنا لیا ہے کہ وہ جو بھی نظر ڈالے گا تو وہ نظر جھکا دے اور غلط ہے. بھائی اس لیے کہ برائی سے بچنے کے لیے جو ہے نا 1% چانس بھی ہوتا ہے. ایک آدمی کا بھی برائی کا خیال ہوتا ہے تو 99 کو روکنا پڑتا ہے. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ نے براڈ مائنڈڈ بندے سے شادی کی ہے اور وہ کھلے ذہن کا آدمی ہے, جیسے وہ اپنے دوستوں کو آپ سے ملائے گا تو اپنے دوستوں کی بیویوں سے بھی ملے گا اور اپنے دوستوں کی فرینڈ سے بھی ملے گا وہ. اور جب ملے گا تو آنکھ مٹکا سمجھتے ہیں جو ہوتا ہے ایسے وہ آنکھ مٹکا بھی ہوگا. اور آنکھ مٹکا جب ہوگا تو براڈ مائنڈ آدمی کہتا ہے بھائی ہو گیا تو کیا ہے, مجھے تھوڑا سا آنکھ مٹکا ہو گیا, پسند آ گئی, کسی کی تعریف کر دی تو کیا ہے. تو اگر بیوی کو جلن ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں, جلن ہو گئی تو کیا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, تو ساری چیزیں ٹھیک ہے. وہ براڈ مائنڈ کا مطلب بالکل ہر چیز سیٹ ہے, سب ٹھیک ہو رہا ہے معاشرے میں, لائف کو انجوائے کرو. تو میں نے کہا کرو انجوائے. میں نے کہا خاتون آپ لائف کو کیا کریں, انجوائے کریں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو والدین اپنی اولادوں کو ماڈرن بنا رہے ہیں ضرورت سے زیادہ, تو سوچ لیں کہ ہمارا فیوچر, بولو بھائی, اچھا نہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے والدین نے ہمیں ماڈرن نہیں بنایا, تعلیم دی اچھی, ایسے اسکولوں میں دی جہاں کو ایجوکیشن نہیں تھی, ورنہ ہمارے بھی آنکھ مٹکے ہی چلتے رہتے. آنکھ مٹکوں سے نکلتے تو پھر مدرسے میں آتے نا. جب لڑکے لڑکیوں کو اکٹھے بٹھا دو گے تو یاد رکھو لڑکے لڑکی کلاس فیلو بعد میں ہوتے ہیں, لڑکا لڑکی پہلے ہوتے ہیں. نہیں یاری بات سمجھ, ہر مرد پہلے ہوگا اور ہر عورت پہلے, بعد میں وہ جو کچھ بھی ہے تو ہے, بعد میں ہے وہ جو کچھ. تو یہ جب ماحول بنے گا تو آپ اس کو کچھ بھی نام دے دو, معاشرے میں اصلاح کے بجائے فساد پھیلے گا. اسکولوں کا آپ کو میں حال بتا دوں, کو ایجوکیشن کالجز ہیں اور اسکولز ہیں. آپ کبھی کسی پروفیسر سے جا کے پوچھیں, اگر کوئی آپ پروفیسر بن جائیں کسی یونیورسٹی میں یا کسی ایسے کالج میں جہاں کو ایجوکیشن ہو, کھلا ڈلا ماحول ہو, پھر آپ ایک کمرہ بنائیں جس میں آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ اعلان کریں کہ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہوں گی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا, کاؤنسلنگ کروں گا, آپ کی مشورے دوں گا. پھر آپ چیک کریں کہ پریشانیاں کیا آتی ہیں زیادہ. آپ اگر مجھے کہیں نا کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں, تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. زیادہ تر کیسز آپ کے پاس پتہ ہے کیا آئیں گے, یہ نہیں آئیں گے کہ سر میرے فزکس میں نمبر بہت کم آ رہے ہیں, دعا کریں میرے نمبر زیادہ ہو جائیں. زیادہ تر ہوں گے سر مجھے اس لڑکی سے عشق ہو گیا ہے, میرے دماغ میں وہ بس گئی ہے. لڑکیاں آئیں گی مجھے اس لڑکے سے عشق ہو گیا ہے. یہ اچھے گھروں کی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ان کی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوگا. وہ اپنے والدین کے سامنے نہیں بتاتے, لیکن وہ اپنے جو ٹیچر جس سے بے تکلف ہوتے ہیں نا اس سے وہ شیئر کر لیتے ہیں اپنے غم. یہی, اور پھر وہ ذہنی مریض بن رہا ہے, ڈپریشن کا مریض بن رہا ہے. گھر میں ابا کو بتا نہیں سکتا کیونکہ پتا ہے ابا کو بتایا تو ابا ایک رکھ کے کیا لگائیں گے, ایک لگائیں گے ٹھیک ٹھاک طریقے سے رکھ کے اسے. اور اس کو پتا ہے نکاح کا کوئی چانس فی الحال, لڑکی اپنے گھر میں بتائے گی تو اماں کہیں گی میں نے تو لڑکے سلیکٹ کرنے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا, ٹھیک ہے اگر دوستی یاری ہو رہی ہے دوستی یاری کی حد تک ٹھیک ہے, شادی وادی کی بات نہیں کرو, وہ لگائے گی کھینچ کے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. پھر ماں باپ فون کرتے ہیں ہمارے بچے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, عجیب سا ہوتا جا رہا ہے جب سے یونیورسٹی جا رہا ہے, عجیب وہمی سا ہو گیا ہے, ایک دم بیٹھے بیٹھے یوں ہل جاتا ہے. ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ حضرت ہمارے بیٹے پر کسی نے کچھ کر دیا. میں نے کہا کیا ہو کیا رہا ہے, کہہ رہے بیٹھے بیٹھے نا یوں کر کے ہلتا ہے وہ. یہ کیسز ہیں. کہہ رہے وہ حضرت فلاں کے پاس لے گیا, اس نے بھی بتایا جن ہے, فلاں کے پاس اس نے بتایا جادو ہے, فلاں کے پاس. میں نے کہا بھائی یہ جو اندر سے سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, اندر سے سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, ذہنی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے. تو یہی ہے, تو الگ الگ رہتے یہ سارے خراب نہیں ہوتے. مصیبت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی میں بھی تو کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوں, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کو نہیں ہوا, بہت سو کو ہو رہا ہے.
میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی کو ہو جاتا ہے سب کچھ, یا ہر لڑکی معاذ اللہ وہ انوالو ہو جاتی ہے, میں کب کہہ رہا ہوں, بہت ساری خواتین نکلتی ہیں کچھ نہیں ہوتا ان کو, لیکن بہت سے کسی بھی برائی میں سارے کبھی بھی انوالو نہیں ہوتے, یاد رکھو. ایسے تو گورے بھی بہت سے شراب نہیں پیتے, اتنا برا ماحول ہے, مگر آپ کو امریکہ میں کثرت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو شراب نہیں پیتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شراب کی کھلے عام اجازت جو گورنمنٹ نے دی ہے وہ صحیح دی ہوئی ہے, کیونکہ بہت سے نہیں پی رہے. تو بھائی اس دینے کی وجہ سے, اجازت دینے کی وجہ سے پینے والے زیادہ ہو گئے ہیں, بچنے والے تھوڑے رہ گئے. اگر گورنمنٹ پابندی لگا دیتی تو کوئی بھی نہیں پیتا. ہمیں سارے سب کی اصلاح کی فکر کرنی ہے. میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دیکھو بھائی, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف طور پہ فرما رہے ہیں کہ اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتے. اب میں چند پوائنٹ کی باتیں آپ سے کہہ کے جو بیان کا خلاصہ ہے وہ سمیٹ رہا ہوں. دیکھو اس بے حیائی کے دنیا کے بھی نقصانات ہیں اور آخرت کے بھی. ڈپریشن کا مریض بنتا ہے انسان, ماں باپ کی مرضی سے شادی نہیں کرتا, پھر وہ یہ بھی ایک بڑی ٹینشن ہے. جب آپ نے بچے کو کھلا ماحول دے دیا, ویلنٹائن منانے کی اجازت دے دی, کوئی بات نہیں بیٹا چلے جاؤ, اور وہ لڑکیاں بھی جا رہی ہیں چھمک چھلو بن کے نکل رہی ہیں ویلنٹائن, ابا پوچھ نہیں رہے کہ بھائی تو آج کیوں چھمک چھلو بنی ہوئی ہے اتنی ہے بھائی, کیوں بھائی کیوں, ہم تو خاندانی لوگ ہیں, ہماری بیٹیاں ایسے نہیں نکلا کرتی, وہ جا رہی ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سب سے پہلے خرابی کہ پھر بہو آپ کی مرضی کی, بولو بھائی, نہیں آئی. پھر وہ آپ کے بیٹے کی بیوی تو ہوگی مگر آپ کی بہو. اگر بچے کو شروع سے باؤنڈ کر کے رکھو گے, پھر جہاں بولو گے بچہ وہاں شادی, کیونکہ اس کے دل میں کوئی کبھی اس نے سپنے دیکھے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, خواب دیکھے ہی نہیں ہیں. اور باپ کی سلیکشن عام طور پر بیٹے کی سلیکشن سے بہتر ہوتی ہے, کیونکہ باپ تجربے کر چکا ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے جو غلطی کی تھی, ایسی مذاق کر رہا ہوں یہ, اسے پتا ہوتا ہے کہ میں جیسی اچھی لے کر آیا تھا تو اپنے بیٹے کے لیے بھی ایسی لے کر آؤں گا, سمجھ رہے. تو اور حقیقت ہے جو بچے والدین کی مرضی کی کرتے ہیں شادی, میرا ایک کلپ ہے نا کہ بچے کی بھی مرضی کا خیال رکھو, وہ کلپ اس کے خلاف نہیں ہے. وہ تو اس لیے کہ جب بچے کو آپ نے کھلی آزادی دے دی, اتنے آنکھ مٹکے کر لیے, اب وہ کہیں عشق سوار ہو گیا, اب آپ گن پوائنٹ لے کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرو, تو پھر وہ تو ظاہر ہے وہ تو ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. لیکن عام حالات میں باپ کی جو سلیکشن ہے, والدین کی جو سلیکشن ہے, وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے, کیونکہ وہ تجربے کار ہے. ہمارے ہاں تو پہلے تو خاندانوں میں یہ ہوتا ہی یہ تھا, بیٹا کہتا تھا اماں دیکھ لو جو بھی آپ کے ساتھ بھی رہنا ہے, میرے ساتھ بھی رہنا تو آپ دیکھ لو. اب پتہ ہے کہ ابا اماں میرے لیے کبھی بھی غلط, باپ اور ماں سے زیادہ کون خیر خواہ ہو سکتا ہے بھائی. تو ایسا رشتہ لے کر آئیں گے کہ جو خاندانی ہو. اور لڑکا جو ہے نا اس کے دماغ پہ شہوت سوار ہوتی ہے, وہ صرف ڈینٹنگ پینٹنگ دیکھتا ہے کہ یار ڈسٹمپر کتنا ہوا بھائی, وہ صرف کلر کے ڈبے دیکھتا ہے کہ کلر کے ڈبے فرشتوں نے کتنے خالی کیے اس کے اوپر, اور کوئی ڈنٹ ونٹ نہیں پڑا ہوا, وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اخلاق سب وہ ایک طرف رکھ دیتا ہے, تو کوئی معیار ہی نہیں ہے. تو اگر والدین اپنے بچوں پہ کنٹرول کریں گے, بیٹیوں کے موبائل چیک کرتے رہیں گے, چھاپے نہ مارے موبائل پہ, کسی کی پرائیویسی میں آپ زبردستی دخل اندازی, خام خواہ میں بیٹی کا موبائل اٹھا کے چیک کر لینا کیا کر رہی ہے, جائز نہیں ہے. ہاں بتا کے چیک کریں آپ. صرف بیٹے کے کمرے میں بعض لوگ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا نیٹ پر, میں ایک دم دروازہ کھول کے گھس گیا. میں نے کہا آپ نے غلط کیا. اگر خدا نخواستہ وہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو باپ کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو ذلیل کرے اور اس کے گناہ پر مطلع ہو. باپ کا کام ہے تربیت, تو تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ بیٹا دروازہ بند کر کے تمہیں نیٹ پر بیٹھنے کی اجازت نہیں. یہ کر سکتا ہے. اور اگر تم نے بند کیا تو پہلے بتا دے کہ میں کسی بھی وقت دروازہ کھول کے اچانک آ سکتا ہوں. تو کسی کو خام خواہ میں کسی کے گناہ پہ زبردستی تجسس کر کے مطلع ہونا یہ بالکل حرام ہے. آج لوگ اس کا خیال نہیں کرتے, تجسس کرتے کدھر جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, میں دیکھوں یار کدھر جا رہا ہے. غلط ہے, کیونکہ یاد رکھو کسی کے گناہ پہ مطلع ہونے کی کوشش کرو گے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کی پردہ دری کرتا ہے نا, اس کے بھی عیوب سے اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتے ہیں, اس کو بھی ذلیل کر دیتے ہیں. اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب کسی نے کسی کے گناہ کو ہائی لائٹ کیا ہے نا, تھوڑے دنوں میں وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہوا ہے. اس لیے بہت خطرناک معاملہ ہے. کسی کو بھی گناہ کرتے ہوئے دیکھو, پردہ ڈالو, چاہے وہ کتنی بڑی شخصیت ہو, کتنا بڑا بزرگ ہو. اگر چھپ کے گناہ کر رہا ہے, کھلے عام کر رہا ہے, تو پھر پردہ ڈالنے کی پھر نہیں ہے. کیونکہ وہ جب اپنے گناہ کو خود ہی دنیا کے سامنے شو کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ خود شرمندہ نہیں ہے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں
کہ ان کو بار بار سمجھایا جائے بھائی یہ آپ غلط کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، پھر بھی وہ کرتے چلے، پھر وہ کرتے، پھر اس کا مطلب ہے کہ بھائی یہ تو خود اپنے گناہ پر نادم نہیں. کوئی بھی چھپ کے گناہ کر رہا ہے، اپنی اولاد ہو، بیوی ہو، عورت اپنے، خواتین کے پاس کالز آتی ہیں کہ ہم نے شوہر کو دیکھا کوئی برا کام کرتے ہوئے، کوئی نیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھ رہا ہے یا کچھ ایسے کر رہا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھو، معاشرے کو میں بدنام نہ کرو. اس نے گناہ کیا، 100% غلط کیا، بہت بڑی بے حیائی ہے کہ فحش فلمیں دیکھنا، لیکن اس بے حیائی کی وجہ سے اپنے شوہر کی عزت کو تار تار کر دینا یہ اس سے بڑی بے حیائی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کی جو راز کی جیسی باتیں جانتے ہیں وہ کوئی تھرڈ پرسن نہیں جانتا. تو اللہ نے ان دونوں کو اتنا کلوز اس لیے کیا تاکہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں. وہ اپنی بیوی کی برائیاں کر رہا ہے، بھائی میری بیوی کے تو مجھے پتا چلا وہ فلاں سے بھی تعلق تھا، فلاں سے بھی، بھائی کیوں بتا رہے ہیں؟ اس کو ذلیل کر دیا. اسی طرح شوہر کو اگر کسی برائی میں دیکھا ہے تو عورت اس کو چھپا دے. بہت ہی کسی خیر خواہ سے مشورہ لے تو یہ نہ بتائے. میں کبھی کوئی خاتون کہہ رہی ہوتی ہے نا کہ میرے شوہر نے ایسا، میں اس خاتون سے کبھی بھی نہیں پوچھتا آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے اس کے شوہر کا پتہ چل جائے. کیونکہ بعض خواتین بتا رہی ہیں وہ شوہر آپ کے بیان میں آتے ہیں، بس میں کہتا ہوں مجھے ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو میں پہنچ جاؤں وہاں تک تو میرے دل میں اس کی عقیدت ختم ہو جائے گی کہ بھئی اس کی بیوی نے تو یہ بتایا. اور بعض خانقاہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرتی ہیں اور اصلاحی خط میں اپنے شوہر کی واٹ لگا رہی ہوتی ہے، میرا میاں ایسا ہے، وہ آنکھ مٹکا کرتا ہے، وہ پڑوسن کو جھانک رہا تھا اس دن. پھر وہ شیخ صاحب کو پتہ چل جاتا ہے اس کا میاں کتنے پانی. وہ شیخ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. عورت کے لیے اپنے شوہر کا مقام اپنے شیخ سے زیادہ ہے، یاد رکھو. شوہر پہلے ہے، شیخ و مرشد بعد میں. یہ بھی لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک دفعہ میں نے کسی کو کہا کہ بھائی جو صلہ خونی رشتے ہیں نا ان کی اہمیت شریعت میں زیادہ ہے شیخ و مرشد سے. شیخ و مرشد کی بھی اہمیت ہے لیکن خونی رشتوں کی اہمیت زیادہ. انہوں نے کہا نہیں، شیخ سے تو ہم دین سیکھتے ہیں اور شیخ سے تو اتنے فائدے ہوئے. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر تمہاری طبیعت خراب ہو جائے خانقاہ میں، تم آئے خانقاہ میں رہنے کے لیے، 2 دن خراب، 3 دن خراب طبیعت، یہ پرائیویسی والی بات میں مکمل کروں گا یہ کہیں رہ نہ جائے، تو 3 دن طبیعت خراب ہوئی، پھر شیخ صاحب کیا کہیں گے؟ بھائی اس کے بھائی کو فون کرو. کہیں گے نا، بولیں گے نا کہ اس کے بڑے بھائی کو فون کرو، چھوٹے بھائی کو فون کرو، بھائی آپ کا بندہ بیمار ہے اس کو لے جائیں. تو وہ آئیں گے کس طرف؟ ایک لڑکے نے مجھے کہا میری تو اپنے بھائی سے بنتی نہیں ہے، کبھی تمیز سے بات ہی نہیں کرتے مجھ سے. میں نے کہا کیسا ہی آپس میں نفرتیں چل رہی ہوں، ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نخواستہ آپ کا، سب سے پہلے کون اٹھانے آئے گا؟ بولو بھائی. لوگ نمبر دیکھ کے کس کو کال کریں گے؟ بھائی کو. بھائی کا پتہ لگاؤ یار بھائی کون ہے. ہاسپٹل میں کون آئے گا؟ میں نے کہا اگر خدا نخواستہ پولیس غلط کیس میں آپ کو اٹھا کے لے جائے، جعلی کیس میں، سب سے زیادہ چھڑوانے کی کوشش کون کرے گا؟ شیخ کرے گا؟ بھائی کرے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بھائی کرے گا. چاہے آپس میں بالکل بھی نہ بنتی ہو، بالکل بھی نہ بنتی ہو. اسی لیے قرآن نے کہا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں، قرآن میں رشتہ داروں کا حق سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے ہے. تو یہ بات کہاں چاہیے؟ شیخ پہ بات کہاں سے آ گئی؟ پرائیویسی کی بات کر رہا ہوں کہ عورت کیا کرتی ہے، اپنے شیخ کے سامنے اپنے شوہر کو ذلیل کر دیا اور اپنی خواتین کے سامنے، دوسری خواتین کے سامنے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ شوہر توبہ کر لی اور میاں بیوی میں دوبارہ محبت ہو گئی، مگر اس کی عزت کا قیامت تک کے لیے جنازہ نکل گیا. کیونکہ انسان کی، اللہ کی عادت کیا ہے کہ 100 دفعہ بھی گناہ کرو نا، 100 دفعہ توبہ کرو اللہ معاف کر دے. کہہ کہ چل تو نے سچے دل سے توبہ کر دی، بھلا دیا پچھلا کیا ہے ختم. لیکن مخلوق معاف، مخلوق کہے گی وہی ہے، وہی ہے جو دن پکڑا گیا تھا، وہی ہے وہی. آپ 100 دفعہ بولو بھائی میں نے توبہ کر لی ہے، کہ ہے تو وہی نا، بندہ تو وہی ہے نا، مخلوق تھوڑی معاف کرتی ہے. اور پھر میاں بیوی میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، سیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن خود اس عورت کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے. کہتے ہیں یہ اس کا تو میاں ایسا ہے. پھر وہ عورت پھر اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی، پھر نہیں میرے میاں بہت اچھے ہیں. کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کتنے اچھے ہیں، تو نے خود بتایا تھا. پھر یہ بات جب بچوں کو پتہ چلتی ہے کہ میرا باپ ایسے تھا، بچے پھر سیدھے راستے پہ نہیں چلتے. تو گھروں کے راز عورتیں فاش کر دیتی ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے. تو اگر شوہر کو کسی برائی میں دیکھو، زنا کر رہا ہے یا خدا نخواستہ لڑکیوں سے غلط دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، کسی خیر خواہ کو فون کرو، یہ نہ بتاؤ کہ میں کون بات کر رہی ہوں،
کسی مفتی صاحب کو فون کرنی ہے اگر مشورے کے لیے، بعض پریشان ہوتی ہیں، تو اگر مجھے بھی فون کرنی ہے بھائی مجھے اپنا تعارف نہ کروائیں، بلکہ یوں بتائیں کہ بھائی مفتی صاحب ایک مجھے یہ مسئلہ بتائیے کہ ایک خاتون نے، یا یوں کہہ دیں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے، کسی خاتون نے، تو وہ خاتون یہ خود ہی ہیں جو اپنے آپ سے پوچھ رہی ہیں، تو جھوٹ بھی نہیں ہے، یہ توریہ ہے نا. مفتی صاحب کسی خاتون نے مجھ سے پوچھا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھا اور کئی بار دیکھا ہے، تو اب آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے. تو پھر موسیٰ بتا دیں گے آپ اپنی اس خاتون کو، اپنی فرینڈ کو یہ بتا دیں کہ یہ کرنا چاہیے، اس کنڈی چوڑے میں کیا کرنا چاہیے. وہ تو ہر ایک کے الگ حالات ہے نا. لیکن اس کی عزت کا جنازہ بولو بھائی نہیں نکالو. اسی طرح عورت کے کسی عیب پر مطلع ہو گئے تو پردہ ڈالو. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو صریح زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا. معاذ کہہ رہا ہوں، حضرت ہلال ابن امیہ عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو صاف زنا کرتے ہوئے دیکھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار گزرا کہ مجھے کیوں بتا رہے ہو، اتنا ناگوار ہوا. علامہ نووی نے لکھا ہے اس پر کہ اس لیے نبی کو ناگوار گزرا کہ اگر دیکھا ہے تم نے تو طلاق دے دو اس کو، یا تو برداشت کرو اگر وہ توبہ کر لیتی ہے، اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو چپکے سے طلاق دے دو. پبلک میں بتانے کی کیا ضرورت ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. بھائی کوئی بہانہ بنا کے چھوڑ دو کہ بھائی ہماری بنتی نہیں تھی آپس میں اس لیے میں نے چھوڑ دیا. لیکن لوگ بھی نہیں چھوڑتے نا. نہیں کیوں لوگ بھی اگلواتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اگر اس نے چھوڑ دیا ہے تو زیادہ گہرائی میں جانے کی کوشش نہ کرو. بولو بھائی آپس میں نہیں بن رہی ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا. جتنا لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالو گے اتنا اللہ ہمارے عیوب پر قیامت کے دن پردہ ڈالے گا. اور جتنا پردہ چاک کرو گے، چاہے عورت شوہر کے عیب پر یا پھر وہ اس کا نقصان کتنا ہوا. حضرت عویمر اجلانی عرض کرتے رہے، نہیں یا رسول اللہ مجھے سزا بتائیں، مجھے بتائیں کیا. اس پر لعان کی آیتیں نازل ہو گئیں. امام نووی لکھا کہ نبی نے اس لیے ناگواری کا اظہار کیا کہ اگر حضرت عویمر اجلانی وہ اپنی بیوی کے بارے میں نہ بتاتے تو پھر یہ لعان کی بڑی سخت سزا بھی نافذ یہ بھی نازل نہ ہوتی. اور یہ بھی دیکھو کہ جب کوئی شخص آیا کرے نا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کا عیب بتا رہا ہو تو خوشی خوشی کان یوں نہ کر دیا کرو، ہاں یار ادھر ڈیٹیل میں بتایا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی آئے عام طور پہ تو عادت یہی ہے نا کہ یار وہ میری بیوی جو تھی نا یوں تھی، اور یا میرے بھائی کو میں نے ایسے دیکھا، یار تھوڑا کونے میں چل کے بیٹھتے ہیں، ذرا تسلی سے بتاؤ کیا ہو. کیونکہ کسی کے عیب پر مطلع ہو رہے ہیں نا تو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ مزہ آنا اس کی علامت ہے کہ دل میں کیا ہے بس. جبکہ ہمارے نبی نے جب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزہ نہیں آیا بلکہ ناگواری گزری کہ بھائی مجھے کیوں بتا رہے ہو، کیوں بتا رہے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ میری مجلس میں آ کے کسی کا عیب بیان کرو. فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم سب سے صاف دل کے ساتھ ملو. اور یہ بات یاد رکھو کہ جیسے کسی عامی شخص کا عیب کھولنا یہ گناہ ہے تو علماء کے عیب سے پردہ اٹھانا اور بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس سے عوام کے ایمان بالکل متزلزل ہو جاتا ہے. ہاں کھلے عام اگر کر رہا ہے پھر ایک الگ بات ہے، پھر تو بتانا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی کھلے عام کر رہا ہے نا تو پھر تو لوگ اس کے عمل کو دیکھ کے گمراہ ہوں گے، وہ ایک الگ چیز ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی. تو میں آخر بات بس کر کے ختم کر رہا ہوں کہ دیکھو والدین اپنی اولاد پہ کیا کریں. ہاں پرائیویسی کی بات کر رہا تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا موبائل نہیں دیکھ سکتے. اگر نگرانی کرنی ہے تو پہلے بتا دیں تاکہ وہ پہلے سے ڈیلیٹ کر کے رکھے. اس کی اتنی تاکید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفر سے واپس آؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ مدینہ شہر کے کنارے پہ پہنچ کے قافلے کو روک دیتے تھے اور کسی کو خبر دینے کے لیے بھیجتے تھے کہ گھروں میں خبر دے دو کہ ہم لوگ آ گئے ہیں. کتنا زیادہ کہ ایسا نہ ہو اچانک ہم داخل ہوں اور کسی ایسی چیز پر مطلع ہو جائے جو ہم دیکھنا نہیں چاہتے. بھائی صاف ستھرا ذہن رکھے. کون ہے جس سے غلطیاں نہیں ہوتی بھائی؟ کون اتنا نیٹ کلین ہے؟ لیکن عیبوں پہ مطلع ہو کہ کیا ہوگا معاشرے میں بڑا جس کی غلطی پر ایک دفعہ آپ مطلع ہو گئے نا وہ کہتا ہے عزت کا جنازہ تو نکل ہی گیا. پہلے تو وہ چھپ کے کر رہا تھا اور ڈرتے ڈرتے کر رہا تھا لوگوں کو پتہ نہ چلے، توبہ کا امکان زیادہ تھا. جب آپ نے بتا دیا اور ثابت کر دیا کہ بندہ ایسا ہے، کہتا ہے عزت کا تو جنازہ نکل ہی گیا ہے، اب تو میں 100 دفعہ بھی توبہ کروں گا پبلک تو نہیں مانے گی. تو شیطان اس کو پھر گناہ کا اور موقع دے دیتا ہے. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں چھپ کے گناہ کرتے تھے، آہستہ آہستہ کیا ہو گیا، چھوڑ دیا انہوں نے. لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر ان کے گناہ کا راز فاش ہو جاتا تو وہ نہیں چھوڑتے. تو
تو اس لیے باپ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، باپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے راز کو فاش کرے، لوگوں کے سامنے گن گاتا پھرے کہ میرے بیٹا بھاگ گیا گھر سے، فلانی لڑکی، میری بیٹی بھاگ گئی، میری لڑکی کا اس سے تعلق. یہ بہت خطرناک ہے یہ چیزیں. اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے انسان کے. لیکن یہ ضرور بتا دیا جائے کہ بیٹا ویلنٹائن ڈے آنے والا ہے، تم اگر چھمک چھلو بن کے نکلو گی تو میں تمہارا تعاقب کروں گا. پہلے بتا دیا، میں دیکھوں گا کہاں جا رہی ہو. پھر یہ پرائیویسی میں نہیں آ، کیونکہ پہلے بتا دیا. ہمارے حضرت نے نا مدرسے میں اوپر ایک چھوٹی سی کھڑکی لگائی ہوئی تھی، وہاں سے طلبہ کو ایسے جھانک جھانک کے دیکھتے تھے. تو حضرت نے پہلے جب وہ کھڑکی لگائی نا تو اس وقت طلبہ کو پہلے بتا دیا کہ میں اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہوں کسی بھی وقت، میں کسی بھی وقت اوپر سے. تو وہ اسی کے ڈر سے ہم ایسے تمیز سے بیٹھے رہتے تھے پڑھ رہے ہیں کتاب میں، کسی بھی وقت کبھی کبھار دیکھتے تھے تو دیکھ رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے ڈرانے کے لیے، لیکن کھڑکی کھول لی، بتایا نہیں اور پھر جھانک تانک شروع کر دی، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ پرائیویسی میں، بولو بھائی، دخل اندازی، جو کہ شریعت نے لا تجسسوا صاف طور پر حرام قرار دیا، اس کو گناہ قرار دیا. تو بچوں پہ کنٹرول کریں، ان کو ویلنٹائن بنانے نہ دیں، ان کو بولیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم شریف خاندان کے شریف لوگ ہیں. بیٹے سے کہیں بیٹا اگر تیرا کہیں آنکھ مٹکا خدا نخواستہ ہو گیا ہے تو باپ کہے بیٹا مجھے بتا دے، خاندانی لوگ ہیں، پارکوں میں ڈیٹے مارنے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ ہماری پرمپرا، بولو نا بھائی، نہیں ہے، ہم خاندانی لوگ ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہمارا اسٹائل نہیں ہے، اچھے لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں. ہاں اس کے جذبات کا بھی خیال کریں. یہ نہیں کہ ایک دم اس نے کہا ابا مجھے، وہ ایک دم ابا ایک دم تیش میں آ گئے اور چاقو نکال لیا، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے بھائی تو نے ایسی بات کیوں کی. اس کے جذبات کا بھی خیال کریں. بیٹا ٹھیک ہے، تم نے بتا دیا تمہیں یہ پسند ہے، ہم جائیں گے دیکھیں گے. اگر ہمیں بھی سمجھ میں آئی کہ بھائی صرف شکل ہی اچھی نہیں ہوتی، خاندان ذرا ہمیں لگا کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ کیا کیسے ہے وہ چھوڑے رہنے دے، تو ہمیں لگا کہ یہ اچھی فیملی کے لوگ ہیں، تو بیٹا تم نے بتا دیا، اب ہم خود جائیں گے. اس کو جذبات نہ کچلیں اس کے. اسی طرح لڑکی نے بتا دیا کہ ابا میں کو ایجوکیشن میں پڑھتی تھی، وہ مجھے فلاں پسند آئے ہیں، ایک دم تیش میں نہ آ جائیں، میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا وہاں پہ. کوئی بات نہیں بھائی، جوان لڑکی ہے، جب آپ نے بھیجا ہے، لڑکوں پہ نظر پڑے گی تو آنکھ مٹک کے، تو سب اتنے نیک تھوڑی ہوتے ہیں. تو اب اس کو تمیز سے کہ بیٹا ہم دیکھیں گے، آپ نے بتا دیا نا، ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کون ہے. یہ شریعت کا حکم بتا رہا ہوں آپ کو، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا. جب پتہ چلتا تھا نا کہیں کسی کو کسی سے محبت ہے تو آپ ان کو نکاح کی ترغیب دیتے تھے. یہ نہیں فرماتے تھے نہیں یہ کیا ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا تھا. اسلام دین فطرت. تو بیٹی کو کیا کہنا ہے؟ بیٹی ویلنٹائن ڈے منانے کی اجازت نہیں ہے، مجھے بتاؤ کہاں مسئلہ ہے، یہ چمک چھلو کس کے لیے بنی ہوئی ہو تم؟ آج ویلنٹائن ڈے ہے اور تم رات سے چمک چھلو بننے کی پوری کوشش کر رہی ہو. یہ ہماری پرمپرا، کیونکہ یہ ابھی بہت سی باتیں آ رہی ہیں، چھوڑے پھر بہت لمبی بات ہو جاتی. تو ان سے بولے کہ یہ ہماری پرمپرا، یہ ہماری خاندانی روایت نہیں ہے، تم تمیز سے بتا دو، ہم خود ہی رشتہ مانگ لیں گے، تمہیں یہ چمک چھلو بننے کی نوبت نہیں آئے گی، اس کو پٹانے کی نوبت نہیں آئے گی. بتا دو، میں خود ہی سمجھا دوں گا بیٹے کو، بھائی ہماری بچی ہے، تم سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو تم خاندانی لحاظ سے بڑے تمیز کے آدمی لگ رہے ہو، حرکتیں تمہاری اچھی نہیں ہے. اگر حرکتیں اچھی ہوتی، لیکن چلو 100% آج کل کون صحیح ہوتا ہے، ہماری بھی اسی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ابا کہہ سکتا ہے. تو یہ کر لینا چاہیے. آپ اس کے جذبات کو اگر بالکل کچل دیں گے تو پھر وہ بیٹھے بیٹھے اس کو جھٹکے، حقیقت ہے لڑکی کو بھی جھٹکے آئیں گے، بیٹھے بیٹھے ہلے گی وہ، اور لڑکا بھی بیٹھے بیٹھے کیا ہوگا، ہلے گا. تو اس لیے نہ ان کو بغاوت پہ اکسائیں اور نہ ان کو اتنا آزاد کر دیں کہ وہ یہ حرام کاریاں شروع کر دیں. اللہ تعالی ہم سب کو بے حیائی کے اس طوفان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے فیملی سسٹم کی اللہ حفاظت فرمائے. اچھے خاندانی لوگ پیدا ہوں ہمارے معاشرے میں، جو ماں باپ کی خدمت کرنے والے، بہن بھائیوں کا خیال کرنے والے، اور بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے والے، اور اللہ کی عبادت کرنے والے. یہ جو لائف اسٹائل ہے، اس میں دنیا میں بھی مزہ اور آخرت میں مزہ. اور اس کے ہٹ گئے وقتی مزے ہیں لیکن بے سکونی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.